شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ آپ صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ حنا اور ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا درسی سبق نمبر 9، جس کا عنوان ہے اللہ مسکینوں مظلوموں کے ساتھ ہے، اور آج اس سبق کا ہم 5واں حصہ پڑھنے لگے ہیں۔ اس سبق کے حاصل تعلم کچھ یوں ہیں: عنوان اور آغاز کی مدد سے کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھنا، یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد بچوں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھ سکیں گے۔ اپنے سبق کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو بہترین واقعہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی دہرائی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی پسند کی کوئی مختصر کہانی سنانی ہے۔ آپ نے کوئی ایسی کہانی جو اس وقت آپ کو یاد ہو یا آپ کو بہت پسند ہو، اس کہانی کو ابھی جماعت میں اپنے ہم جماعتوں کو سنائیں اور اپنے معلم سے بھی داد وصول کیجئے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اپنی سرگرمی کو حل کریں۔ جی بچوں، بہت خوب، آپ نے کہانیاں بہت اچھی سنائی۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے عنوان اور آغاز کی مدد سے کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھنا، یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد بچوں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھ سکیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کہانی ہم لکھیں گے کیسے۔ کہانی لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے اور اس کا مقصد کرداروں میں تبدیلی لانا ہوتا ہے۔ کہانی کو بالعموم ایک دفعہ کا ذکر ہے سے شروع کیا جاتا ہے۔ کہانی نہ تو اتنی مختصر ہو کہ یہ محض ایک پیراگراف لگے اور نہ اتنی طویل ہو کہ مضمون بن جائے۔ کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ آپ نے حال میں کوئی کہانی نہیں لکھنی۔ اگر مستقبل میں ایسی کوئی اگر کوئی سائنس کے متعلق کہانی آ جاتی ہے کہ کسی سائنسی موضوع پر لکھے جو آگے آنے والے 5 سالوں میں آپ سائنس کو کدھر دیکھتے ہیں، ٹیکنالوجی کو کہاں دیکھتے ہیں، تو وہ اس پہ پہلے بتایا جائے گا کہ عنوان کے ساتھ کہ آپ نے کہانی میں اس طریقے سے آپ نے کہانی لکھنی، وہ ہدایت لکھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو کہانی کسی بھی موضوع پر لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس پہ کوئی ایسی ہدایت نہیں لکھی گئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ آپ نے کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھنی ہے۔ اور بالعموم عام طور پر کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ اور کہانی آپ نے کیسے لکھنی؟ نہ تو اتنی چھوٹی سی لکھ دینی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہانی کہاں شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی، اور نہ ہی اتنی طویل لکھنی ہے کہ کہانی ایک مضمون لگ جائے، وہ اس کہانی کا مزہ ختم ہو جائے، اس کہانی کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہانی کے واقعات کو ترتیب وار لکھنا ہے۔ اگر کہانی اشارات یا خاکے سے مکمل کرنی ہو تو محض خالی چھوڑی ہوئی جگہ کو پر نہیں کرتے، بلکہ اشارات کو کھول کر اور پھیلا کر کہانی لکھی جاتی ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا خاکہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اس کا آغاز اور اختتام آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، یا کوئی اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے کہانی اس طرح سے لکھنی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ جو خاکہ آپ کو بنا کر دیا ہوا ہے یا اشارہ دیا ہوا ہے اس اشارے کو مکمل کرے اور بس 4 سے 5 سطروں پر مشتمل کہانی لکھ لے، بلکہ خاکہ یا اشارات کی مدد سے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہانی کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ جتنے الفاظ آپ کو بتائے گئے ہیں یا جتنے صفحات آپ کو کہے جاتے ہیں کہ 1 صفحے پر مشتمل کہانی لکھنی، 2 صفحے پر مشتمل کہانی لکھنی، ان ہدایات کو بچوں آپ نے بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ یہ کہانی لکھنے میں آپ کو مدد دیں گے۔ آپ نے خاکے کی مدد سے ایک مکمل کہانی لکھنی ہے جو 175 الفاظ پر مشتمل ہو۔ کسی اشارے سے متعلق آپ نے کہانی لکھنی ہے جو 175 الفاظ پر مشتمل ہو۔ آپ نے کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھنی ہے اور کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور سارے واقعات آپ نے ترتیب سے بتانے ہیں۔ کہانی لکھتے ہوئے آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ آغاز میں کرداروں کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ کہانی کے درمیانی حصے میں عروج دکھایا جاتا ہے۔ کہانی کا آخری حصہ جسے اختتام کہتے ہیں میں کہانی مکمل کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہانی لکھنے کے بعد اس کا نتیجہ یا حاصل ہونے والا سبق لکھنا ضروری ہے۔ کہانی جب آپ شروع کریں گے، جیسے ہم کسی بچے کے متعلق کہانی لکھ رہے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ جو بہت شرارتی تھا، گاؤں میں رہتا تھا، شہر میں رہتا تھا، شہر کے اس علاقے میں رہتا تھا، اس کے متعلق اس کے والدین کے متعلق آپ جو بھی کہانی لکھیں گے، شروع کے جو ہمارا کہانی کا آغاز ہوگا اس میں آپ کردار کا تعارف کروائیں گے۔ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ کہانی کا عروج ہوتا ہے۔ کہانی وہاں پر آپ کو اپنے اصل رنگ میں آ چکی ہوتی ہے، عنوان وہاں پر واضح ہو چکا ہوتا ہے، اور جب آپ اختتام کریں گے کہانی کا تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس
اس کہانی کا کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق یا نتیجہ آپ نے ضرور عکس کرنا ہے بچوں. آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اس کہانی کو بیان کرنے کا دراصل آپ کا مقصد کیا تھا، اور معاشرے کو یعنی اور لوگوں کو جو آپ کی کہانی پڑھ رہے ہیں اس کو آپ کیا اخلاقی سبق دے رہے ہیں. تو بچوں آپ نے ان ساری ہدایات کو ذہن نشین رکھنا ہے. آپ نے کہانی لکھتے ہوئے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کی کہانی متاثر کن ہو اور پڑھنے والے کو سمجھ آ سکے کہ بالآخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اب بچوں ہم کیا کریں گے، اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے اپنے سبق کو سمجھنے کے لیے. کرنا کیا ہے آپ نے، سبق اللہ مسکینوں مظلوموں کے ساتھ ہے. سبق کی اس کہانی کو مختصر کر کے 175 الفاظ میں بیان کریں. یہ کہانی یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 9، یہ کہانی کی صورت میں لکھا گیا. آپ نے اس کہانی کو پڑھنا ہے. اس کہانی میں ایک مثال دی گئی ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ کہانی کس طریقے سے لکھی جاتی ہے، لیکن یہ 175 الفاظ سے زیادہ ہے. آپ نے اس کو 1 دفعہ پڑھنا ہے، 2 دفعہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہے. مکمل توجہ سے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کہانی کو مختصر کر کے 175 الفاظ میں لے کر آنا ہے. دوبارہ سے لکھنا ہے اس کو مختصر کر کے. تو یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اپنی اس سرگرمی کو حل کریں. جی بچوں، اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے، اور ہمارا سبق کا دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے، مشق سوال. مشق سوال میں آپ نے سوال نمبر 8 میں کیا کرنا ہے، کر بھلا ہو بھلا کے اخلاقی سبق پر کہانی لکھنی ہے جو کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل ہو. کر بھلا ہو بھلا، نیکی کرو گے نیکی جواب میں آئے گی، کسی کے ساتھ آپ اچھائی کریں گے تو بدلے میں اچھائی آپ کو بھی ملے گی. کر بھلا ہو بھلا، اس کا معنی یہ ہے آپ نے اس عنوان پر، اس موضوع پر ایک کہانی لکھنی ہے جو کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل ہو. بچوں آپ نے یہ دونوں کام، جو آپ کی مشق کا سوال ہے اور جو آپ کا سرگرمی کا سوال ہے، یہ دونوں سوال آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنے ہیں. اگر تو آپ جماعت میں کام مکمل کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر مکمل نہیں ہوتا تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گھر جا کر اس کام کو مکمل کرنا ہے، اور اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو اپنی کاپی ضرور دکھانی ہے، تاکہ اگر آپ کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے تو معلم یا معلمہ آپ کی رہنمائی کر سکے. یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی. بچوں کل دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، جی آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. شکریہ، خدا حافظ.